مولاي صل وسلم دائما ابدا. ماسٹر عامر جنہوں نے سب سے پہلے بابری مسجد پر کدال چلایا تھا اور پھر وہ جو ہے اینٹوں میں 3 دن تک پیشاب کراتے رہے کہ ظالمانہ ڈھانچے کی اینٹیں لے کر آئے. ہم جو ہے وہ ہندو بھائی جو ہے دھارمک کرتے ہوئے سمجھ کے مورت دان کریں تو 3 دن تک مندروں میں پیشاب کراتے رہے ان اینٹوں پر. کہتے تھے جب ہم پانی پت کے تھے پانی پت سے دلی تک ایڈوانی کی رتھ یاترا کی کمانڈ انہوں نے سنبھالی تھی. جب کہتے تھے کہ جب میں پہنچا ہوں تو 3 میل سے عورتیں مرد پھول برساتے لے گئے. بڑا کارنامہ انجام دیا. پھر ایک بہت بڑا فنکشن ہوا, رام کی مورتی رکھی گئی اور میری بھی ایک فوٹو رکھی گئی وہاں پر برابر میں کہ ایک رام جی تھے بھگوان اور ایک بلبیر جی بھگوان ہے. یہ حال ہے. اللہ نے انہیں ہدایت دی. انہوں نے نیت کی تھی کہ میں جو ہے وہ جو مسجدیں غیر آباد ہیں تو میں ان کو 100 مسجدیں واگزار کراؤں گا اس کی تلافی میں. الحمدللہ 91 مسجدیں اب تک واگزار کرا چکے ہیں. وہ ابھی مہاراج جو ہے اس میں ان کے ایک ساتھی تھے یوگیندر جو سب سے پہلے کدال چلایا تھا. سب ڈر رہے تھے کہ تو اما بھارتی اور وہ سب ڈر رہے تھے کہ وہاں چڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ مصیبت آ جائے گی. یہ 2 نوجوان چڑھے تھے اوپر سب. تو وہ کرناٹک میں میرے ساتھ تھے تو کہ ان کا تعارف کرایا اس طرح کسی نے کہ یہ بلبیر جی ہیں. پہلے بلبیر نام تھا ان کا اور شیو سینا کے فلاں فلاں کے تھے اور اب یہ جو ہے ایمان میں آئے. انہوں نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا فلاں اپریل کو. تو بابری مسجد پر سب سے کدال چلا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو ہے مجھے ناظم جلسہ کے اس تعارف سے اتفاق نہیں ہے. میں نے کوئی دھرم ورم نہیں چھوڑا. جو کہہ رہے ہندو دھرم چھوڑا ہے, میں نے کوئی دھرم ورم نہیں چھوڑا. میں نے ادھرم چھوڑا, دھرم قبول کیا. اگر آپ بھی بت پرستی کو دھرم کہیں گے تو پھر دعوت کس چیز کی دیں گے؟ کہنے لگے میرے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج میرا جہاں کہیں بھی میں اچھی جگہ جاتا ہوں دعوت دینے کے لیے مسجد میں اللہ کے گھر میں جا کر میرا یہی تعارف کیا جاتا ہے یہ بدبخت یہ کمبخت ایسا ہے جس نے اللہ کا گھر گرایا. یہ کرایا جاتا ہے. میرے لیے کتنی بدقسمتی بات ہے. ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا جنہوں نے ہم سے گروایا. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ شیو سینا اور بجرنگ دل والوں کا یا اپنے لیڈروں کا ذکر کریں گے تو کیونکہ انہوں نے گروایا تو ان کا کیوں نہیں ذکر کرتے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے انسان کی نیچر کنہوں نے ہم سے گروایا یہ آپ سمجھ نہیں رہے. آپ کے ذہن میں یہ جا رہی ہوگی کہ بجرنگ دل والوں نے گروایا ہے, شیو سینا والوں نے گروایا. نہیں ایسا نہیں ہوا. دیکھیے انسان کی نیچر یہ ہے کہ بڑا اگر کوئی آ جاتا ہے تو چھوٹے کو نظر انداز کر دیتا ہے. کسی مجلس میں بہت سارے سپاہی ہوں اور ایک دروگا جی آ جائیں تو سپاہی کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا. دروگا جی کے پیچھے سب لگے رہیں گے. اور دروگا جی آ جائیں اور بہت سارے ہوں, ایس پی صاحب آ جائیں تو سب ایس پی صاحب کریں گے کہ نہیں. اور ایس پی کئی ہوں, ایک آئی جی آ جائیں تو سب آئی جی کے پیچھے پھریں گے, ایس پی بھاگے پھریں گے ادھر ادھر. اور آئی جی کئی ہوں, ڈی جی پی آ جائیں, ڈی جی کتنے ہوں الگ الگ طرح کے, ویجیلنس کے اس کے ہوتے ہیں. سی ایم آ جائیں تو سب سی ایم کی تو دیکھیں گے. کوئی ڈی جی پی کو تو دیکھتا بھی نہیں. ہمارے بڑے بڑے افسر پھرتے ہیں چاروں بھاگے میں. اور کئی صوبوں کے سی ایم ہو اور پی ایم آ جائیں تو سی ایم کے پیچھے بھی کوئی نہیں رہتا. سب پی ایم کی طرف دھیان دیتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر ہمیں یہ آواز بتایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر مسجد کی میناروں سے آواز لگائی جا رہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, ہمیں بتا دیا ہو جاتا اور اللہ کا تعارف کرا دیا ہوتا تو ہم لوگ اس کے گھر میں آ کر اپنی ناک رگڑتے, اپنے ماتھا ٹیکنے میں عزت محسوس کرتے. ہم اس کے گھر کو گرا کر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرتے. تو وہ مسلمان جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف نہیں کرایا وہ گروانے والے ہیں ہم سے مسجد. ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. میرا ذکر ہوتا ہے کہ یہ کمینہ ہے جس نے گرایا. ہم نے گروایا. ہم کہتے ہیں انہوں نے ظلم کیا. ہم نے کیا.